وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1 سے 6، حصہ اول 2375، درس کا نمبر. آج کا موضوع، کیا ہمارے دل اللہ تعالیٰ کی یاد سے خالی ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قل ارأيتم ان كان من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو في شقاق بعید. کہو کہ بھلا دیکھو تو اگر یہ قرآن خدا کی طرف سے ہو پھر تم اس سے انکار کرو تو اس سے بڑھ کر کون گمراہ ہے جو حق کی پرلے درجے کی مخالفت میں ہو. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ہم ان قریب ان کو اطراف عالم میں بھی اور خود ان کی ذات میں بھی اپنی نشانیاں دکھائیں گے یہاں تک کہ ان پر ظاہر ہو جائے گا کہ قرآن حق ہے. کیا تم کو یہ کافی نہیں کہ تمہارا پروردگار ہر چیز سے خبردار ہے؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. دیکھو یہ اپنے پروردگار کے روبرو حاضر ہونے سے شک میں ہیں. سن رکھو کہ وہ ہر چیز پر احاطہ کیے ہوئے ہے. سامعین کرام، سورہ شورا آیت نمبر 1. اللہ کے فضل و کرم سے سورہ شورا کا آغاز کر رہے ہیں. حامیم عین سین قاف. اس کا معنی اللہ بہتر جانتا ہے. کذالک یوحی الیک و الی الذین من قبلک. اسی طرح آپ کی طرف اور ان رسولوں کی طرف جو آپ سے پہلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ وہی بھیجتا رہا ہے. اللہ العزیز الحکیم. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ غالب ہے اور بڑی حکمت والا ہے. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے. وہو العلی العظیم. اور وہ بلند مرتبت اور بڑا باعظمت ہے. تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن. قریب ہے کہ آسمانی کرے اپنے اوپر کی جانب سے پھٹ پڑیں. والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم. اور فرشتے
اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور ان لوگوں کے لیے جو زمین میں ہیں بخشش طلب کرتے رہتے ہیں۔ الا ان اللہ هو الغفور الرحیم، یاد رکھو اللہ تعالیٰ بڑے ہی بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء اللہ حفیظ علیہم، اور جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو اپنا دوست اور کارساز بنا رکھا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے حالات پر خوب نگہبان ہے۔ وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ 5 آیات کا میں نے آپ کے سامنے 6 آیات کا ترجمہ پیش کیا ہے، اور دیکھیں یہ 7 صورتوں کا ایک جوڑا ہے جسے حوامیم 7 کہا جاتا ہے، یعنی وہ صورتیں جن کے آغاز میں حامیم آیا ہے۔ یہ تمام صورتیں یکے بعد دیگرے نازل ہوئی ہیں۔ ان تمام صورتوں کا مرکزی مضمون جو ہے وہ توحید ہے، جیسا کہ مکے کی تقریباً تمام صورتیں، یعنی یہی 3 مباحث اس میں بنیادی طور پہ بیان کیے گئے ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ کے پاک نام سے، اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے میں آغاز کر رہا ہوں سورہ شورا کا، اور دیکھیں اس میں مشکل نہیں ہے، اور ایک رویہ جو ہے آپ اپنا لیں کہ قرآن کو اپنے لیے بطور نصیحت کے یا نصیحت کے حاصل کرنے کے لیے کی غرض سے آپ اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا اور یہ پھر آپ کی سمجھ میں آئیں گی، ورنہ تو آپ قال و قیل میں پڑ جائیں گے یا شان نزول تک ہی اس کو محدود رکھیں گے یا جو بھی ہوگا، تو وہ بہتر نہیں ہے۔ قرآن کے بارے میں اما لکا و اما علیکا، یا یہ ہمارے حق میں گواہی دے گا یا ہمارے خلاف گواہی دے گا۔ دیکھیں ایک بات میں آپ کو ہمیشہ کہتا رہتا ہوں کہ آج کا جو زمانہ ہے 2022 کا، اور یہ صدیوں سے چلا آ رہا ہے کہ کفر اور شرک کے اندھیروں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ توحید، رسالت اور آخرت سے ہمارا عملی طور پہ انکار ہے، نہ ہم اللہ تعالیٰ کی توحید کے عملی طور پہ قائل ہیں، نہ رسالت کے مدعا پر عمل کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، یعنی ہم رسول کے راستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کا مسلمان۔ پھر آخرت کا جہاں تک معاملہ ہے تو اس سے تو ہمارا ٹوٹلی انکار ہے، یعنی وہ تینوں عقائد جو ہمارے دین اسلام کی یا ایمان کی بنیاد ہیں، تو اس سے ہمارا انکار ہے، زبانی طور پہ نہیں، عملی طور پہ۔ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ دیکھیں ایک بات بالکل واضح ہے، ہمارا یقین ہے ظاہر پر، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ظاہر ہے، ہمارا مقصود حیات ظاہر اور حاصل دنیا ہے، ہم نے دنیا کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی ہے۔ اب جب دیکھیں میں تو آہستگی سے بات کر رہا ہوں اور تیزی کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے، میں آرام سے بات کر رہا ہوں، آپ بھی آرام سے میری بات سنیں۔ اگر آپ کی زندگی کا مدعا ظاہر بن گیا، اب آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، آخرت سے تو ویسے بھی ہمارا انکار ہے، قرآن ہمارے لیے کوئی فائدہ مند، سود مند نہیں ہے، کیونکہ قرآن تو ہمیں اللہ کا راستہ بتاتا ہے، اللہ ہماری منزل نہیں ہے، ہم نے اپنی منزل بنا لیا ہے دنیا کو۔ پھر رسول اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے اور خود بھی اللہ کے راستے پر ہے، انک علی صراط مستقیم، تو رسول کی بھی ہم اطاعت کی چندہ ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ یہ میں آپ کو آج کی کرنٹ صورتحال جو ہے وہ بتا رہا ہوں، یعنی جو موجودہ صورتحال ہے اس سے میں آگاہ کروں۔
اگر آپ ایسے نہیں ہیں جیسے کہ میں کہہ رہا ہوں تو میرا خطاب تو آپ سے نہیں ہے، میں تو آپ سے مخاطب نہیں ہوں، آپ تو مومن ہیں، آپ کے لیے خوشخبری ہے اور مبارکباد ہے، آپ جنتی ہیں۔ اگر آپ کا اللہ اگر آپ کا الہ واحد ہے اور آپ رسول کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں اور آخرت پر آپ پورا یقین رکھتے ہیں تو آپ جنتی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا، ان کے لیے خوشخبری ہے دنیا کی زندگی میں۔ اچھا، اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں، اور پہلے بھی اپنے مضمونی کی طرف تھا۔ اس صورت کے آغاز کی تمہیدی باتیں میں کر رہا ہوں۔ یہ صورت ہمارے لیے ہے آج کے 2022، اگر مجھے نہیں خیال اس وقت تو بالکل یعنی کوئی امید نہیں ہے اس وقت کہ لوگ اپنی حالت کو بدل لیں گے اور لوگ سمجھ جائیں گے کہ ہم اللہ کے ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ یہ بات ہماری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہمارا عمل یہ پکار کے کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بنا تو دیا ہے، اور ہاں ہمیں بنایا ہے دنیا کے لیے کہ جاؤ کھاؤ پیو عیش کرو، کماؤ کھاؤ اور بس زندگی گزار کے چلے جاؤ، اس کے علاوہ تمہارا کوئی مقصد نہیں ہے۔ یعنی یہ جو ہمارا عملی طور پہ زبان حال سے ہم کہہ رہے ہیں تو وہ یہ جملہ ہے کہ دنیا کے علاوہ ہماری کوئی منزل نہیں ہے۔ اب قرآن ہماری ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو حقائق کی بات کر رہا ہوں، میں کرتا بھی رہتا ہوں اور یہ میری ڈیوٹی ہے، میں کروں گا۔ قرآن آج ہماری ضرورت نہیں رہی قرآن پاک کو۔ آج پاکستان کا حال جو ہے، یعنی جو عدالتیں ہیں وہ غیر اسلامی ہیں۔ کبھی آپ نے، یعنی میری عمر ہو گئی ہے 65 سال، اور پاکستان کی جب پیدائش ہوئی 48 میں، تو اس کے تقریباً 8 سال بعد میں آ گیا تھا اس دنیا میں، یعنی سن 1956 میں۔ تو اتنے میں اب یہ ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا نہ سنا کہ چور کے ہاتھ کاٹے گئے ہوں، یا زانی کو سنسار کیا گیا ہو، یا شرابی کو کوڑے لگائے گئے ہوں، اور یہ سزائیں تو قرآن میں ہیں، لیکن میں نے نہیں سنا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسلامک سٹیٹ نہیں ہے، برائے نام ہے، جیسے کہ ہم برائے نام مسلمان ہیں۔ یہ برائے نام یعنی صرف دکھاوے کے لیے ہے۔ ہمارے آئین میں جو لکھا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بالادست قانون ہے، اس کے علاوہ بس وہ صرف لکھائی ہے۔ ہمارے جو قانون ہے وہ شریعت لا نہیں ہے۔ دیکھیں، شریعت لاز جو ہیں وہ مسلمانوں پر صادر ہوتے ہیں، مسلمانوں کے لیے ہیں۔ ہم چونکہ مسلمان نہیں ہیں، لہٰذا ہم ان قوانین کے خلاف ہیں عملی طور پہ۔ کبھی آپ نے مظاہرہ نہیں دیکھا ہوگا، عورتیں اپنی بے حیائی کے لیے تو مظاہرے کرتی ہیں، 8 مارچ کو آزادی مارچ نکالتی ہیں، لیکن کبھی یہ اس مطالبے کے لیے کوئی مظاہرہ نہیں ہوا، کوئی اجتماع نہیں ہوا کہ سود کو بند کیا جائے اور شرابی کو کوڑے لگائے جائیں، زانی کو سنسار کیا جائے۔ تو کبھی اس پر کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب بالکل واضح ہے۔ دیکھیں، مسلمان ہوگا تو شریعت ہوگی نا۔ غیر مسلم حکومت میں تو اسلامک لاز نہیں ہو سکتے۔ کسی بھی ملک میں آپ دیکھ لیں، لوگ برائے نام مسلمان ہیں، پوری امت کا یہ حال ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے لاز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک آدھ قانون اگر کوئی ہے تو وہ ہوگا، وہ بھی برائے نام ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے۔ دراصل ہم لوگ باغی ہیں اللہ کے قانون سے، اللہ کے قرآن سے، اللہ کے حکم سے۔ فسق و فجور، بغاوت، ظلم، کفر، یہ ہمارا رویہ ہے۔
یعنی ہمارا انکار ہے انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی کہ ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے، ہم سب نہیں مانتے۔ پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں، پاکستان میں لوگ اسلامی نظام کی تو بات کرتے ہیں لیکن مسلمان ہونے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ اسلامی نظام کو نافذ کرو، یہ نعرے تو لگیں گے۔ اب نظام مصطفیٰ کی ایک تحریک چلی تھی لیکن لوگ اسلام قبول کرنے کے لیے اور اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تیار نہیں۔ دیکھیں، مدعا مختصر ہے، تمہید طولانی ہے، لیکن مدعا مختصر یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام سے ہمارا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں ہے، حقیقی طور پہ برائے نام طور پہ ہے۔ اور آج وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے پیشن گوئی کر دی تھی کہ عنقریب لوگوں پر مسلمانوں پر ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا، مساجد آباد ہوں گی، نمازیوں سے بھری ہوں گی لیکن ہدایت سے خالی ہوں گی، اور آسمان کی چھت کے تلے شریر ترین مخلوق اس دور کے علماء ہوں گے، فتنہ ان میں سے اٹھے گا اور ان میں واپس لوٹے گا۔ تو آج اگر یہ صورتحال نہیں ہے تو آپ مجھے بتا دیں۔ دیکھیں، اسلام کے متعلق ہمیں آگاہ نہیں کیا جاتا۔ اسلام کے 3 بنیادی عقائد ہیں: توحید، رسالت اور آخرت۔ آپ کسی بھی فیس بک کی جو اسلام کی بیان کرتے ہیں ان میں سے کسی ایک کو بتا دیں کہ وہ ان 3 بنیادی عقائد کے بارے میں ہمیں آگاہ کر رہا ہو، اللہ الہ واحد ہونے کا مطلب بیان کر رہا ہو، یا رسول کے راستے پر چلنے کا ہمیں کہہ رہا ہو، یا آخرت کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہو۔ آج تو ایک برائے نام سلسلہ رہ گیا، میں اس کی بات نہیں کر رہا، لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں، اس معاشرے میں جو لوگ رہ رہے ہیں اس کی بات کر رہا ہوں۔ تو صورتحال بہت ہی خراب ہے یہاں پہ۔ دیکھیں، ایک بات میں آپ کو کہتا رہتا ہوں کہ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کہ جس وقت قرآن یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لوگوں کو بتایا، اللہ کے پیغام کے متعلق آگاہ کیا، اس وقت دور جاہلیت تھا، 4 سو اندھیرے تھے۔ پیغمبر تو بگڑے ہوئے معاشرے کو سدھارنے کے لیے آتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کا یہی قانون رہا ہے کہ جب حالات خراب ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہدایت کے ذریعے ان کو اپنا پیغام بھجواتا ہے، کتاب اور سنت کے ذریعے۔ اچھا، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ دیکھیں، اس وقت جو جاہلیت تھی، جو اندھیرے تھے، آج کے زمانے میں اس سے زیادہ ہیں وہ اندھیرے، اس سے زیادہ جاہلیت ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ آیات جو ہیں بالکل آج کے لیے ہیں، آج کے زمانے کے لیے۔ اس میں ایک ابھی آیت آئی ہے، بات ہم کریں گے آیت نمبر 6، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کے اس کے سوا ہستیوں کو دوست بنا لیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان پہ نگہبان ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ما انت علیہم بوکیل، آپ کی ڈیوٹی صرف پہنچانا ہے۔ آج کا زمانہ جو ہے، اب آپ دیکھیں، میں صرف آیت نمبر 6 کی میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ والذین اتخذوا، اب یہ کون لوگ ہیں؟ یہ آج کا مسلمان ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ، آج اللہ ہمارا دوست، کارساز، ولی، یہ ہمارا نہیں ہے۔
یہ نہیں، دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے اولیاء من دونہ اولیاء. اس کی قرآنی سے میں آپ کو ایک وضاحت پیش کر رہا ہوں کہ وہ سورہ یاسین کی وہ آیت میں پیش کرتا ہوں نا کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ کے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، انہوں نے اللہ کے سوا اور ہستیوں وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً، اللہ کے سوا اوروں کو اپنا معبود سمجھ لیا ہے تاکہ وہ ان کی مدد کریں. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، تاکہ وہ ان کی مدد کریں. لا یستطیعون النصر، وہ ان کی مدد نہیں کر سکتے. دیکھیں بت کو سمجھیں، معبود وہ جس کے سامنے آپ سر جھکا دیں، معبود وہ ہے جس کے سامنے آپ کا سر جھک جائے. اس وقت ہمارا سر جھکا ہوا ہے دنیا کے سامنے، بس دنیا کے سامنے سر جھکا ہوا ہے. ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں، ہم دنیا دار لوگ ہیں. ہمارا سر مفاد دنیا کے سامنے جھکا ہوا ہے، اللہ کے سامنے ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسرا اللہ پہ بھروسہ بھی نہیں ہے. وہ شاعر کہتا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. آپ دیکھ لیں پاکستان میں عام حالات ہیں، رشوت، کرپشن، سود. کون سی برائی ہے کہ جو آج کے معاشرے میں نہیں ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی برائی کیا ہے؟ سب سے بڑی گمراہی کیا ہے؟ اللہ سے سن لیتے ہیں. میں تو اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا. ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ من اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ. قرآن کی آیت ہے. کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے جو من پسند زندگی گزار رہا ہے بغیر اللہ کی ہدایت کے. یہ سب سے بڑا گمراہ ہے. آج کا معاشرہ دیکھ لیں. میں آپ سے مخاطب ہوں. ہم سب اپنی مرضی زندگی جو گزار رہے ہیں. ہم سب کا ایک مزاج ہے، اپنا ایگو ہے، اپنی انا ہے، اور ہم اسی کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. دوسرے ہمارا مقصود، محبوب اور مطلوب ظاہر ہے، دنیا ہے. ہم سب اپنے مفادات کے غلام ہیں اور ہم سب ذاتی مفادات کے تحت زندگی گزار رہے ہیں. ہماری باتوں کو دیکھ لیں، آپ اپنی باتوں کو دیکھ لیں. ساری باتیں آپ کی دنیاوی مفادات کے تحت اور اس کے دنیاوی مفاد کو سامنے رکھ کر آپ بات کرتے ہیں. آپ کے سارے کام مفادات کے تحت ہوتے ہیں. کسی بھی چیز میں ہمارے للہیت نہیں ہے. یعنی اللہ کے لیے ہم زندگی گزارنا ہی نہیں چاہتے. ہماری سمجھ میں نہیں آتا. ورنہ مومن کی تو زندگی اللہ کے لیے ہوتی ہے اور اس کے سارے کاموں میں للہیت ہوتی ہے، نفسانیت نہیں ہوتی. ہمارے سارے کاموں میں نفسانیت ہے، ذاتی مفادات ہیں. اللہ کی مرضی اس میں شامل نہیں ہے. اور یہ بات تو دیکھیں، اس میں کچھ زیادہ لمبے چوڑے دلائل دینے کی مجھے ضرورت بھی نہیں ہے. قرآن کو تو ہم نے اجتماعی طور پہ اور انفرادی طور پر چھوڑ دیا ہے بطور کتاب ہدایت کے. ہم لوگ ہدایت کے تابع نہیں ہیں. دین کو ہم نے اپنی خواہشات کے تابع کر لیا ہے. ہر شخص کی ذہن میں جو بھی دین کا نقشہ ہے وہ کہتا ہے یہ کافی ہے، بس یہی دین ہے جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں سمجھ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں. آپ دیکھ لیں. دیکھیں اس کے لیے تو سارا معاشرہ جو ہے ایک کھلی کتاب کی طرح ہے، آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے. وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ. اس آیت کی حقیقت کو سمجھیں. انہوں نے
اللہ کو چھوڑ کے اور معبود اور بت بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کریں۔ بت کیا ہے؟ بت سے آپ کی امید ہو جاتی ہے۔ دیکھیں، جس ہستی اللہ کے مقابلے میں جہاں سے بھی آپ نے توقع باندھ لی، امید قائم کر لی، تو وہ آپ کا بت ہو گیا۔ پھر اس کے لیے آپ اللہ کے احکامات کو نظر انداز کر دیں گے۔ مثال کے طور پہ میں ایک مثال دے رہا ہوں، رشوت ہے، کرپشن ہے معاشرے میں، ہر ادارے میں رشوت ہے، کرپشن بھی ہے، لیکن میں رشوت کی بات کر رہا ہوں۔ کرپشن تو لوگ اپنی حکومتی بلوں وغیرہ میں یا جو بھی کمیشن وغیرہ، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن رشوت تو آپ کو دینی پڑتی ہے۔ کسی بھی ادارے میں کسی بھی کام سے چلے جائیں تو جہاں بھی آفیسر ہوگا وہ آپ کو لالچ کی نظر سے دیکھے گا کہ میری مدد کرو، میں مجبور ہوں، اللہ میرا رازق نہیں ہے، تم مجھے رزق دے دو، تم میری جیب کو بھر دو۔ تو ہر جگہ دیکھیں، چھوٹی سطح پر اور بڑی سطح پر یہ چال چلن ہے۔ یہ میں آپ کو ایک یعنی نمونے کے طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں، ورنہ تو ہم نے دنیا ہمارا بت ہے، دنیاوی مفاد کے سامنے ہمارے سر جھکے ہوئے ہیں، اللہ سے ہماری کوئی امید نہیں ہے۔ دیکھیں، اللہ تو ہماری منزل ہی نہیں ہے، اللہ کو تو ہم نے بھلا ہی دیا ہے، اللہ کو تو ہم نے بھلا دیا ہے بحیثیت مقصود حیات، محبوب واحد، مطلوب واحد۔ یہ ہماری سوچ نہیں ہے۔ دیکھیں، عام طور پہ یہ تو کوئی اس میں دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ظاہر کے سامنے ہم نے سر جھکایا ہوا ہے، ظاہر ہی ہمارا مدعا ہے زندگی گزارنے کا۔ ایک عام بات ہے، ایک عام بات ہے، اس میں کوئی دلائل دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود اپنے آپ کو دیکھ لیں۔ آپ اگر اللہ کے بندے ہیں تو میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا، آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، میں تو دنیا کے بندوں سے بات کر رہا ہوں جنہوں نے اللہ کو بھلا کے دنیا کو اپنا مدعا بنا لیا ہے۔ تو یہ تو ہم سب کا حال ہے، اللہ ماشاء اللہ کی بات الگ ہے، لیکن ہم سب جو ہے دنیا کو دیکھیں، ہم نے ایک حقیقت سمجھ لیا ہے، اس کا فائدہ حقیقت ہے، اس کا نقصان ہم نے حقیقت سمجھ لیا۔ اسی نقصان سے بچنے کے لیے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے لیے ہم یہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اب فائدے کی اقسام ہیں، آپ کا فائدہ ہے تو آپ شادی کر لیتے ہیں، آپ کا فائدہ ہے تو آپ مکان بنا لیتے ہیں، آپ کا فائدہ ہے تو آپ یعنی جو بھی کرتے ہیں آپ اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں، ذاتی مفاد بس۔ یہ سارے کام میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ ناجائز ہے، لیکن اس میں ہمارے ذاتی مفادات پنہاں ہیں۔ اور ایک اگر مختصر بات آخر میں کہہ دوں، وہ یہی ہے کہ ہمارا سر ظاہر کے سامنے جھکا ہوا ہے، ہماری امیدیں ظاہر سے ہیں، ہمارا زندگی گزارنے کا مدعا ظاہر ہے، اور بات کریں گے انشاءاللہ، اس پہ بھی بات جاری ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض
الا ان اللہ هو الغفور الرحیم والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حامیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم۔ ہا میم عین سین قاف۔ خدائے غالب و دانا اسی طرح تمہاری طرف مضامین اور براہین بھیجتا ہے جس طرح تم سے پہلے لوگوں کی طرف وہی بھیجتا رہا ہے۔ له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور وہ عالی رتبہ اور گرامی قدر ہے۔ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم۔ قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں اور فرشتے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہتے اور جو لوگ زمین میں ہیں ان کے لیے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ سن رکھو کہ خدا بخشنے والا مہربان ہے۔ والذین اتخذوا من دونه اولیاء اللہ حفیظ علیہم وما انت علیہم بوکیل۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں وہ خدا کو یاد ہیں اور تم ان پر داروغہ نہیں ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم